اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہتے ہیں کسی چھوٹے سے عمل کو چھوٹا سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی نیک عمل ہے، چھوٹی سنت ہے، چھوٹا سی عمل ہے جس پر کرنے پر نیکی ہے، تو ہم کو جو ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اور کوئی گناہ ہماری نظر میں چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا سمجھ کر لینا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیک عمل ہمارے کرنے کا اندر جو نیک عمل کرنے کا جو ہمارے دل میں جذبہ آیا ہو وہ چھوٹا ہم کو لگ رہا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہو۔ تو یہ خیال، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے واقعہ پڑھا، اور واقعہ کچھ یوں ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ بخارا کا ایک حاکم بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کتا نظر پڑا جس کی خارش ہو رہی تھی۔ خارش یعنی کھجلی، بولتے نا کھجلی والا کتا، وہ، اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کو اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو پر آ گئے، اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو۔ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں جا رہا تھا چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا۔ اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کے جھول اس کے اوپر ڈلوا دی۔ اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سردی کا اثر زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے۔ ٹھنڈی کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے شریر کو تھوڑی گرمی بھی لگ جاوے۔ اور اس قصے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا، یعنی جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم سے، یعنی اس کے ظلم سے اور اس کے حالات سے خوب واقف تھے، اس کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ہم سب کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چاہے ہم نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیا ہو تو بھی اور برے اعمال کیے ہوں تو بھی۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسا کام کرتا تھا، انسانوں جیسا کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا، یعنی اس کی خارش کتے کی طفیل تیرے بخشش کر دی، اور میرے ذمے جو حقوق تھے ان کا خود ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ دوستو، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو قیامت کے دن معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے حقوق ہے بھائی۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، اور جو چیزیں فرض کی ہیں اگر ہم اس میں کوتاہی کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کے حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نے کسی کا حق مان لیا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو زبردستی پریشان کیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، تو اس کا بدلہ اس قیامت کے دن تو دینا ہی دینا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ مہربان ہے، اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے، اگر اللہ کی مرضی، اگر اس نے تم کو بخش دیا، گنہگار کو بخش دیا، جس نے لوگوں کا حق کھایا ہے، تو اس کا حق جس نے اس کو مارا ہے، یعنی گنہگار جو لوگوں کا جس نے حق مارا ہے، جن لوگوں کا حق مارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بدلے، گنہگار کے بدلے خود اس کا حق ادا کریں گے، لیکن حق معاف نہیں ہوتا۔ حق تعالی شانہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بڑا بیڑا پار ہے۔ آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نہ معلوم کس کی کیا بات آقا کو پسند آ جائے۔ اس سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم جیسے نااہلوں کو ہر وقت جو ہے اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرنا چاہیے کہ میں کیا ایسے نیک اعمال کروں
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش ہو جاوے۔ کون نہ جانے کون سی ہماری عادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھا جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جاوے۔ ہم سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔